मुसलमान है सर आप? हेलो। जी जी बहन, आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, बट जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए एक्चुअली क्या आई वो वांट आज टू के टॉपिक क्लियर के बारे सम। में कंफ्यूजन है बहन? नहीं। ओके बहन, आप हेलो। ऐसा कीजिए आई आप एम ऐसा वेरी कीजिए। एक्साइटेड। मैं आदम सीकर आपके आवाज से बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। ओके आई एम बहन। मैरिड, बट जी बहन। मैं अगर मैरिड नहीं होती आपकी बहन जी, बोलते नहीं देती। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच बहन। आप ऐसा ओके, कीजिए, ट्यूसडे को इट्स अ ज्वाइन जोक। कीजिए। बहन बात सुने, आप ट्यूसडे को हेलो। ज्वाइन कीजिए साहिल भाई की स्ट्रीम में। वहां पे मैं आपके कंफ्यूजन के आंसर दे दूंगा। मुझे आज अपना टॉपिक क्लियर करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज, तो मैं ट्यूसडे को साहिल भाई की स्ट्रीम ओके। पे आपसे डिटेल में बात कर लूंगा। ठीक है बहन? हाँ जी जी, अच्छा। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके। मच। सॉरी फॉर दिस। मुझे जरा आज टॉपिक को क्लियर करना है। थैंक यू। मैं ट्यूसडे को आपसे बात करूंगा डिटेल में। मिस्टर सिंह साहब प्लीज ज्वाइन मत करें सर। जी अली अकबर दोबारा आए आप, तीसरी दफा नहीं आने दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अगर आप अनम्यूट एक नहीं बार होंगे बोल तो। दे ले जी एक बार जनाब। बोल दे ले ले मैं मार यार दूंगा आपने तेरी। यार आप यहाँ पे बकवास करने आए हैं। ओके बेहतरीन। बैन फ्रॉम स्टूडियो। अरे रोज और यही हरकत करता है ये पागल साला। मिस्टर एआर के नाम से जो बंदा है उसका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, सो प्लीज अपना माइक और कैमरा कनेक्टेड करें अगर आपने बात करनी है तो। अदरवाइज आई एम डन विद द पीपल। ओके आगे चलते हैं जी। हमने दिखाया तालूत और जालूत, तालूत और जालूत। तालूत का किसी को पता नहीं अंब कौन है कौन नहीं, जब तक आप ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं जाते। ओल्ड टेस्टमेंट आप किस तरह देते हैं? जब तालूत ने जो वाकया बना हुआ है वो वाकया हमें बताता है कि ये सॉल द किंग है। जैसा कि मैंने बताया, रिवाइंड कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि जिन लोग बाद में जुड़े हैं उनको पता लग जाए, और फिर मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे जाता हूं। तालूत इज सॉल, और तालूत और जालूत जो है वो असल में जो गलायत था जिसके साथ हजरत दाऊद ने लड़ाई की थी, और गलायत जो है जो कि तालूत जालूत बनाया हुआ है वो असल में फलस्तीनी था जो कि रिवर क्रॉस करके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके अटैक करते थे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। आपको ये तमाम कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली देखना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। जो बैक से रिवाइंड कर लें, जिन्होंने नहीं देखा वो रिवाइंड करें। शुरू से हम इसी तरीके से चल रहे हैं। आज इतनी डिस्कशन डिबेट्स होनी भी नहीं थी, मुझे पता था इस चीज का 100%, और होंगी भी नहीं। कोई बंदा जिसने कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है वो आ जाए, मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूँ। अब दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत अता की। जो कुछ सिखाया इसको अल्लाह ग्रोह के जरिए दफा करता है, जमीन दफनाता है और खत्म करता है। ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर मुसलमान आके ये नहीं आपको कह सकते अब कि अरबी लोग फलस्तीनी थे। अरबी लोग फलस्तीनी नहीं थे, देवर ग्रीक पीपल। और ग्रीक की एक सिटी कार्टे जो कि मैंने आपको दिखाया कि आपके पास वहां से ये आए आके अटैक करते थे, मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने देखा। दोबारा से दिखा देता हूं ताकि मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलूं। ये कार्टे वो जगह है जो कि आपको जेनेसिस के अंदर 22 के अंदर दिखाया गया। यहां से आते थे, यहां पे आके वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पे आके आते थे और अटैक करते थे, सेटलमेंट करते थे। इन सेटलमेंट को खत्म किया गया। ये अटैकर्स थे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जगहों से अटैकर्स आते थे और आके अटैक करते थे और वहां से चीजें लेके चलते थे। दिस इज द रियलिटी हाउ इट वाज डेवलप्ड। वी आर गोइंग टू गो बैक आवर प्रेजेंटेशन नाउ। अब हम, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, और प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से दोबारा से देख सकें। अब आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि मैंने जिस वक्त फर्स्ट टाइम में कुरान का सिर्फ रेफरेंस दिया था, लेकिन मैंने कुरान की आयतें नहीं दिखाई थी। मैंने आयतें सारी पढ़ दी, जेनेसिस की मैंने आयतें पढ़ दी आपको, आपने वो देख ली। यहाँ पे किंग सॉल जिसको जालूत का नाम दिया गया है, ये उसकी सल्तनत आ गई है 1000 बीसी के अंदर। यहाँ पे फलस्तीनियों लोग जो कि आ रहे हैं उनके साथ लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। और ये आपका जो नीचे का व्हाइट हिस्सा है ये वो गाजा स्ट्रिप और उसके आगे का हिस्सा है जिसके ऊपर फलस्तीनी अक्सर आकर अटैक करते थे। ग्रीन हिस्सा वो है जिसके ऊपर इस वक्त हिब्रू इजराइट्स रहते हैं और वो यहां से आके इनके ऊपर अटैक करते थे और इनकी चीजें लेते थे। किंग डेविड ने सबसे पहले जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाया। कैपिटल बना के यहां से बैठ के उसने किंगशिप शुरू की। जैसा कि कुरान कहता है कि नबियों में से एक नबी था जो कि असल में सैमुएल था। नबियों में से एक नबी था जिसको हिब्रू लोगों ने कहा कि हमें बादशाह दो। सबसे पहला बादशाह कुरान के मुताबिक सॉल यानी कि जालूत, अरबी के अंदर देखेंगे तो जालूत वो बादशाह बना। दूसरा बादशाह डेविड बना। डेविड जो था वो जेरूसलम
उसने उसको अपना कैपिटल बनाया. ये लैंड ऑलरेडी उनके पास था. फलस्तीन का इस इलाके के अंदर कुछ भी नहीं है. फलस्तीन नीचे गाजा स्ट्रिप और इस वाले एरिया से ऊपर इन लोगों के ऊपर अटैक करते थे. किंग डेविड ने, दाऊद ने फाइनली जालूद को कत्ल किया और फाइनली गेम को स्टैब्लिश किया. दिस इज हाउ कुरान एग्री करता है उनके साथ. तो तालूत, सॉल, जालूत, गुलायत फलस्तीनी जिसको जालूत कहा गया है, किंग डेविड ने, दाऊद ने उसको खत्म किया. अब आपके पास इजराइल आ गया हिब्रू लोगों के पास. उसके बाद किंग सोलोमन आया जिसने जेरूसलम में सबसे पहले सोलोमन टेंपल बिल्ड किया. सोलोमन टेंपल भी कुरान के अंदर मौजूद है. हजरत सुलेमान के किस्से के अंदर मैंने सारा दिखाया था. सोलोमन टेंपल इस वक्त जरूरी नहीं है दिखाना क्योंकि कुरान इस चीज को मानता है, क्योंकि कुरान इसलिए भी इसको मानता है कि मस्जिद अक्सा सोलोमन टेंपल के ऊपर बनाई गई थी और मोहम्मद के मरने के बाद चूंकि मस्जिद अक्सा बनी थी, लिहाजा ये जो होली मॉस्क का नाम कुरान के अंदर लिखा गया है कई जगह के ऊपर, वो टेंपल ऑफ सोलोमन की बात होती है. मैंने टेंपल ऑफ सोलोमन और मस्जिद अक्सा के ऊपर काफी डिटेल में पास्ट में चूंकि बातें कर चुका हुआ हूं, इस वजह से आज मैं उसको नहीं बताऊंगा. लेकिन कुरान इस चीज से एग्री करता है कि जेरूसलम में जो सोलोमन टेंपल है वो भी किसने बनाया? हजरत सुलेमान ने बनाया. और मुसलमानों का पहला किबला यही था. लिहाजा ये सारा इलाका हिब्रूज और जूस का है. हिब्रूज और जूस का है. और ये प्रॉमिस लैंड है, जैसा कि मैंने कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 20, 21, 22 में दिखाया कि मूसा को ये लैंड दे दिया गया था. और ये मूसा से 1000 साल बाद की बातें हो रही है तकरीबन, जहां पे अब ये सारा कुछ आ चुका है. यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड. इससे अगर हम आगे चलते हैं तो सलमान की वफात के बाद जो ये लैंड है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. हिब्रूज के ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. एक जूडा की कौम जिसने जेरूसलम जिसके पास था, और एक समारिया. अगर आप न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे तो समारिया और जेरूसलम इसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं. समारियन वुमन के पास जॉन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जीसस क्राइस्ट जाते हैं और वो बात करती है कि ये वो माउंटेन है जिसके ऊपर जेकब ने कुआं बनाया था और उस कुएं से पानी ले रही है. वहां पे जीसस क्राइस्ट आके उस औरत से बात करते और कहते हैं कि द टाइम इज कमिंग, रादर नाउ हैज कम, व्हेन यू डू नॉट नीड टू गो टू द टेंपल टू वर्शिप. जेरूसलम जाके टेंपल में वर्शिप करने की जरूरत नहीं है. रादर यू कैन वर्शिप इन हार्ट्स एंड स्पिरिट वेयर एवर यू आर. तुम अपने दिल और रूह के अंदर वर्शिप करोगे तुम जिस भी जगह पे हो. ये उसकी 931 BCE की 30 BCE की पिक्चर है. तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं. 63 BC के अंदर रोमन्स ने इसको ऑक्युपाई किया. रोमन्स ऑब्वियसली उनकी नफरत टुवर्ड्स जूज एक बहुत ज्यादा थी. और जूज चूंकि इजराइल, मैंने जैसा कि शुरू में बताया, इजराइल एक लैंड भी है, इजराइल जेकब का नाम भी है. लिहाजा इजराइल की जेकब की वजह से इसको इजराइलियाइट्स भी बोलते हैं, इसराइली भी बोलते हैं. लिहाजा उन्होंने इस लैंड को वापस फलस्तीन कहना शुरू किया और यहां से वर्ल्ड डे फलस्तीन फर्स्ट टाइम इस लैंड के साथ एसोसिएट होता है 2000 BC के अंदर, सॉरी 63 BC के अंदर. 63 BC के अंदर जब रोमन्स ने टेरिटरी ऑक्युपाई की, नफरत फॉर द जूज मेड देम कॉल दिस लैंड फलस्तीन रादर देन इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइली कौम से एसोसिएटेड है. और चूंकि रोमन्स ने इजराइली कौम के ऊपर फतेह कर ली थी, लिहाजा उन्होंने इसको फलस्तीन का नाम दिया. उसका नाम दिया जो लोग यहां पे आके उन पे अटैक करते थे, उनको जलील करते थे, उनके नाम से इस लैंड का नाम उन्होंने फलस्तीन रखा, ताकि यहां के यहूदियों को जलील करके दिखाया जा सके, जलील करके दिखाया जाए, उन्हें याद कराया जाए कि वो जो फलस्तीनी तुम पे अटैक करते थे अब हम आगे हैं और हमने उनके नाम को जिंदा कर दिया है. नाउ इसका नाम है पैलेस्टीन. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रोमन्स ने
اس کا نام فلسطین رکھا، ڈالا اس علاقے کا نام. کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں. لانگ سٹوری شورٹ، محمد کا ٹائم آتا ہے، اسلامک ورلڈ اسٹیبلش ہوتی ہے. محمد اپنا پہلا قبلہ جروسلم کو بناتا ہے. جیسے ہی نماز کا ذکر آتا ہے کہ نماز پڑھو، محمد قبلہ بنا دیتا ہے جروسلم کو. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نماز دی ہے ابراہیم کو. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو لڑکا آیا تھا جو مجھے سکول کرنے آیا تھا، سکول میں آیا تھا، سورہ بقرہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ نماز ہم نے دی تھی ابراہیم کو. اگر مسلمانوں کے مطابق نماز ملی تھی ابراہیم کو، اور مسلمانوں کے مطابق ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ مکہ میں بلڈ کیا تھا، جو کہ کعبہ آج کل ان کا کعبہ ہے، اور نماز وہاں پہ دی گئی تھی، تو پہلا قبلہ جروسلم کی طرف ہم لینے گئے تھے آپ لوگ. یہ قرآن کے اندر ایک ایسی کنٹراڈکشن ہے جس کو آپ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو قبلہ اول ہے وہ جروسلم کی طرف امب لینے کے لیے آپ نے کیا تھا. اگر ابراہیم کے اوپر جب نماز آئی تھی تو وہ مسجد اقصی میں نہیں تھا، وہ تو مکہ میں تھا. تو وہاں پہ رخ آپ نے امب لینے کے لیے رکھا تھا، جروسلم کی طرف رخ کیوں کیا؟ جروسلم کا جو ٹیمپل ہے وہ بنا رہا ہے سولمان، حضرت سولمن. اگر سولمن ٹیمپل بنا رہا ہے اور موسیٰ کا جو ٹیبرنیکل ہے وہ تو ماؤنٹ سینائی کے اوپر پیچھے آل دا وے نیئر دی ایجپٹ، یہاں پہ ٹیمپل سلمان کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھی کیوں رہے ہیں؟ مسلمان ونس اگین اگر ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابراہیم کی سنت کے مطابق ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا اور وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے، اور ابراہیم نے یہاں پہ نماز پڑھی، تو مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ یہاں سے ایک نئی کنٹراڈکشن شروع ہوتی ہے. کسی اور دن کے لیے پارک کریں گے اسے. یہاں سے ہم آگے نکلتے ہیں. تو چونکہ یہ قبلہ بن گیا، بعد میں عمر بن الخطاب کے کہنے کی وجہ سے یہ قبلہ چینج ہو گیا اور یہ مسجد اقصی سے نکل کے اس سائڈ پہ آ گیا. بائی دا وے یہاں پہ مسجد اقصی کے بارے میں بتاتے چلوں. مسجد اقصی جو ہے محمد کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد بنی جا رہی ہے، اور یہ ڈوم آف دا روک کے صدرن ایریا میں مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کے اوپر میری 2-3 ڈیبیٹس ہیں، کسی نے دیکھنی ہے جا کے دیکھ لے. محمد جس وقت اس دنیا کے اندر تھا اس وقت مسجد اقصی کا وجود ہی نہیں تھا، اور ٹیمپل آلریڈی ٹوٹ چکا ہے 70 AD کے اندر. ٹیمپل آلریڈی ٹوٹ چکا ہے 70 AD میں. محمد نے اسراء والمعراج جب کیا اور وہ مسجد الاقصی تک گیا، مسجد الاقصی بنی نہیں ہوئی ہے. ہسٹوریکل ایرر ہے قرآن کے اندر. اٹس اے ہسٹوریکل ایرر ان قرآن. محمد مسجد اقصی جا نہیں سکتا کیونکہ مسجد اقصی بھی بنی نہیں ہوئی. مسجد اقصی جب مسلمانوں نے بنائی، وہ جب جروسلم کے اوپر قبضہ کیا، اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا، پہلا اٹیک جب کیا، انہوں نے مسجد اقصی ٹیمپل کے ساتھ اٹیچڈ منسلک ماؤنٹین باؤنڈ چھوٹی پہاڑی اس کے اوپر بنائی اپنی اجارہ داری شائع کرنے کے لیے کہ ناؤ وی آر دا کانکویسٹ، وی ہیو کانکویسٹ یور لینڈ، ہم نے تمہارے لینڈ پہ وجے کر لی ہے، ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو. جوز کو ذلیل کرنے کے لیے، ونس اگین جوز کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تمہارا جو ٹیمپل ہے، تم جب بھی اپنے صدرن وال کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرو گے، تم ہماری مسجد کے نیچے رہو گے، ہماری مسجد کے پیروں میں رہو گے، ہماری مسجد کے نیچے کھڑے ہوگے. دس از ہاؤ مسلمانوں نے جوز کو ذلیل کیا، اور مسجد ان کی ٹیمپل کے اوپر پہاڑی کے اوپر بنائی. اگر کوئی بھی بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے اس وقت، کیسے؟ گوگل میپس کھولو، ڈوم آف دا راک لکھو، وہاں پہ
جا کے آپ گوگل نیویگیشن کے ذریعے جا کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ نیچے اتر کے ٹیمپل تک آ سکتے ہو. سو جو دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے جوز آج تک پرے کرتے ہیں وہ مسجد اقصی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے پیروں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اجازت کی. اگر آپ دیکھو کہ ٹیمپل کے اوپر جو بنایا گیا ڈوم آف دا راک وہ 706 اے ڈی کے اندر کمپلیٹ ہوا. 696 میں سٹارٹ کیا گیا. محمد کی 632 کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے, 632 کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے, 696 کے اندر ڈوم آف دا راک سٹارٹ کیا گیا, 706 کے اندر کمپلیٹ کیا گیا. ڈوم آف دا راک کی سدرن سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی مسجد ہے جس کو مسجد الاقصی ڈونیٹ کیا جاتا ہے. مسلمان یہ بولتے ہیں, مسلمان ہسٹورین یہ بولتے ہیں کہ 636 سے لے کے 640 کے درمیان مسجد اقصی جو صدرن ایریا میں ہے جس کا براؤن ڈوم ہے وہ بنایا گیا, اور یہ بھی محمد کے مرنے کے 6 سے 8 سال بعد بن رہی ہے, جبکہ قرآن کی چیپٹر نمبر 66 سورہ اسراء محمد کے مرنے سے کوئی 7-8 سال پہلے آ رہی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلے آ رہی ہے سورہ اسراء. تو محمد کبھی بھی مسجد اقصی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ مسجد اقصی وہاں پہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا کانفلکٹ شروع ہو گیا. اب یہ نیا کانفلکٹ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی جیروسلم چاہیے. یہودیوں کے پاس جیروسلم ہے, مسلمانوں کو بھی چاہیے. یہاں پہ رومنز نے پہلے ہی جیروسلم ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. رومنز علیحدہ چل گئے ہیں, کرسچنز کو بھی یہ لینڈ چاہیے ہے, اور اب مسلطے بھی اس لینڈ کے اوپر شروع ہو گئے. کروسیڈرز کا زمانہ شروع ہوتا ہے, 11ویں صدی آ گئی ہے. بیزنٹینین ایمپائر اور کروسیڈرز مسلم ایمپائر, یہاں پہ لڑائی شروع ہو رہی ہے, اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل ہوتا ہے اس لینڈ کے لیے. مسلمانوں کو لینڈ پہ لینڈ چاہیے, وہ یہ سارا علاقہ فتح کرتے ہیں, آل دا وے اسپین تک پہنچتے ہیں 10ویں صدی کے اندر. اسپین پہ پہنچنے کے بعد اس سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے سے ایک کونسلز شروع ہوتی ہیں. کرسچنز کی 28 کونسلیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کرائسٹ نے کہا جو تلوار سے جیتا ہے وہ تلوار سے مرتا ہے, لہٰذا ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بتایا گیا کرائسٹ نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے, جو ظالم کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کرتا وہ خود بھی ظالم ہے. بحثیں ہو رہی ہیں, 28 ڈیفرنٹ کونسلز ہوتی ہیں, اور چرچ اجازت نہیں دے رہا ابھی تک کہ ایک آرگنائزڈ وار کرنی چاہیے مسلمانوں کے خلاف کہ نہیں کرنی چاہیے. جو اس وقت کا سینئر فادر ہے, پوپ ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ اب میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور یہ لوگ لڑائی شروع کر دیں گے. وہ 29th کونسل میں شامل ہی نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ گناہ نہ آئے اس قتل و قتال کا. لہٰذا باقی جو چرچ ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. اسپین میں مسلمانوں کا حملہ ہو چکا ہے, اور پچھلے 70-80 سال سے یہ اس وقت مسلمان اسپین میں اٹیک کر رہے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو ملک زمین بنا رہے ہیں. ایجپٹ کے اندر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اس وقت. آرتھوڈاکس کرسچین آف دی ایجپٹ اس وقت سرنگو ہو چکے ہوئے ہیں. ایجپٹ کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی لائبریری جس میں جوئش اور کرسچنز کتابیں جو کہ رول کی صورت میں ہوتی ہیں ان کو حمام کے اندر, نہانے والے باتھ رومز حمام کے اندر ان کے پانی گرم کرنے کے لیے جلایا جا چکا ہے. اس وقت 6 مہینے تک کائرو ایجپٹ کے حمام خانوں باتھ روموں میں لکڑی کی بجائے وہ کتابیں جو کہ سکرول کی صورت میں ہوتی ہیں جس کے بیچ میں لکڑی ہوتی ہے وہ جلائی گئی. ہسٹری میں لکھا گیا ہے اتنی کتب جلائی گئی ایجپشن. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب جا کے کرسچنز کو ہوش آیا ہے
کہ ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے, لڑائی کرنی ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے. دیٹ از دی 11th سینچری. یہاں پہ اب جیروسلم کا ایریا ان کا ہے اور یہاں پہ 200 سال کی ایک لڑائی چلتی ہے. ایونچولی 1517 سے لے کے 1917 تک یہ پورا علاقہ اوٹومن ایمپائر کے اندر آ جاتا ہے. کروسیڈرز پیچھے ہٹ چکے ہیں, بند ہو چکے ہیں. کروسیڈرز کے اندر اپنے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, بعد میں چرچ کی سپورٹ بند ہوتی ہے. 200 سال کے بعد یہ بہت برے طریقے سے انٹرنل فسادات اور لڑائی میں طاقت کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں. چرچ بھی پیچھے ہٹ چکا ہے. فائنلی دے وینشڈ. اسرائیل جیروسلم دوبارہ مسلم ایمپائر کے پاس چلا جا چکا ہے. اوٹومن ایمپائر کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں پہ لفظ فلسطین دوبارہ اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ان آفیشل طور کے اوپر. ان آفیشل طور کے اوپر فلسطین اس علاقے کو دوبارہ کہا جانا شروع ہو چکا ہے. ونس اگین فلسطین کبھی بھی اس علاقے کے ساتھ نہیں تھا. اگر آپ کو جیسے کہ میں پہلے دکھا چکا ہوں, یہ یہاں پہ اٹیکرز تھے. یہ جو فلسطین یہاں پہ ان آفیشل طریقے سے ایڈ ہو گیا, اس کے بعد ہمارے پاس آج کل کا زمانہ آتا ہے 20th سینچری. لیکن 20th سینچری تک, لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں, برتھ ہوتی ہے زائنزم کی. زائنزم کی برتھ آفیشلی 1897 کے اندر ہوئی تھی. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. دا مین پرپس واز کہ جوئش نے ایک موومنٹ چلائی جو کہ پہلے ان آفیشلی گھروں میں اور لوگوں کے درمیان رہی, اور انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ ہمیں اپنا لینڈ واپس لینا ہے. 1897 میں یہ آفیشل ہوئی اور یہاں سے لینڈ واپس لینے کی چیز پش ہونا شروع ہوئی. برٹش رول, برٹش رول جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. 18th سینچری آنورڈ برٹش نے دنیا کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا, اور اس نے مسلم ایمپائر کو, اوٹومن ایمپائر کو تباہ و برباد کیا, اور دنیا جہان کے اوپر آیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے انڈیا تک یہ لوگ پہنچ گئے. ورلڈ وار ون, فاسٹ فارورڈ ٹو ورلڈ وار ون 1918. آپ کے پاس ایک فرینچ زون آتا ہے, ایک برٹش زون آتا ہے, ایک رشین زون آتا ہے, اور ایک انٹرنیشنل زون آتا ہے, اور ورلڈ وار ون کی ایک سٹارٹنگ ہوئی ہے. ورلڈ وار ون کی سٹارٹنگ میں برٹش تھوڑے سے ہلکے پڑتے ہیں. یہاں پہ جوئش ہوم لینڈ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے جو کہ بیلفورڈ کرتا ہے کہ ہم جوز کو اسرائیل میں ایک تھوڑا سا لینڈ دیں گے کہ وہ وہاں پہ آ سکیں ورلڈ وار ون کے بعد. اور یہاں پہ 1923 کے اندر یہ ڈیکلریشن مانی جاتی ہے کہ جناب اب ہم جوز کو بھی لینڈ دیں گے. جوز نے اس لینڈ کو واپس لینے کے لیے بہت محنت کی. It was their land to begin with. اور انہوں نے دنیا میں کسی اور جگہ لینڈ نہیں بنایا. امریکہ چلے گئے, امریکہ میں کوئی اسٹیٹ جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. برٹن میں رہے, کوئی جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. انڈیا ہے, جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. ایران میں ہے, جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. چائنا میں ہے, جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. دنیا کے جس بھی کنٹری میں گئے کہیں پہ بھی انہوں نے جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. ان کا ایک ہی پرومسڈ لینڈ ہے جو ابراہیم کو پرومس کیا گیا جیکب کے نام سے, اسرائیل کے نام سے. They are trying to go back to get the same land. اور اس لینڈ کے اوپر 2000 سال تک وہ رہے, پھر ان کو 2000 سال دھکے کھائے, اور پھر they want to go back, they want to get their land back. جوئش ہولوکاسٹ ہوتا ہے, سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے 1940 کے اندر. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے اور ایران کو پتہ لگ چکا ہے کہ جوز کو کچھ لینڈ دے دیا گیا ہوا ہے یہاں پہ. 1923 کے اندر جوئش نیشن اسٹیبلشمنٹ کا ڈیکلریشن ہو چکا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار, آپ کا جو گرینڈ مفتی ہے وہ ہٹلر سے ملتا ہے اور ہٹلر سے بات چیت کرتا ہے,
اور جوئش ہولوکاسٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہٹلر انیشیلی جوز کو قتل کرنے کے حق میں ہی تھا, وہ ان کو وہاں سے نکالنے کے حق میں تھا, لیکن ایونچولی گرینڈ مفتی مسلمانوں کی سپورٹ ہٹلر کو دے کے اسے کہتا ہے کہ میں سپورٹ دیتا ہوں, ان کو نکالنے کی بجائے ان کو فنا کرنا شروع کرو. That's where the Jewish Holocaust start. اب آگے چلتے ہیں. جوز نے مائگریٹ کرنا شروع کیا ٹورڈز اسرائیل, کیونکہ 1923 کی ڈکلریشن ہو چکی ہے کہ یہ لینڈ ہم تمہیں دے رہے ہیں. جب برٹش نے دیکھا کہ یہاں پہ جوز بہت تیزی سے آ رہے ہیں, تو برٹش نے امیگرنٹ بین لگایا, لمٹ لگائی کہ اس سے زیادہ جوز ادھر مائگریٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ شروع ہوا, اور جوز جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے سمگل ہو کے آنا شروع ہوئے. ہسٹری پڑھیے آپ, ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. Who am I? میں ایک جسٹ رینڈم گائے آن دا انٹرنیٹ. UN نے ری برتھ دیا جوئش اسٹیٹ اسرائیل کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان 1947, اور اس لینڈ کو ڈیوائڈ کیا گیا بٹوین دا جوئش اسٹیٹ اینڈ دی پیلسٹینی اسٹیٹ. جو بلو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جوئش اسٹیٹ ہے, جو ریڈ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیلسٹینی اسٹیٹ ہے. جیروسلم بیچ میں ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا جس میں جوز اور مسلمان دونوں مل کے حکومت کریں گے. That is why it is looked as yellow. یہاں پہ بہت تیزی سے جوز اب آنا شروع ہو گئے, بیکاز اب کی ہے, یون نے اس کو ایکسپٹ کر دیا ہے. That is after the Second World War. جوئش ہولوکاسٹ سارا کچھ ہو چکا ہے, اب جوئش اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. لیکن چونکہ اب جوئش اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے, یون نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے, لوگ وہاں پہ جوز لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. عرب جو ہیں وہ کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیں, عرب مسلمان کیسے ایکسپٹ کر لیں کہ اوہ ہمارے اوٹمن امپائر نے جو جیتا تھا اب وہ واپس ہم سے نکل رہا ہے, ہمیں تو واپس لینا. اور یہاں پہ ایک وار شروع ہوتی ہے جو کہ پچھلے 80 سالوں سے 70 سالوں سے جاری ہے. اس وار میں کیا کچھ ہو رہا ہے شارٹ میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو, پھر ہم اصل میں آئیں گے اپنے دوبارہ مدے کے اوپر. عرب اسرائیلی وار جب شروع ہوتی ہے, سیریا, عراق, جارڈن, ایجپٹ مل کے لبنان, دیکھیں کتنی کنٹریز ہیں, لیبنان, سیریا, عراق, جارڈن, ایجپٹ, یہ سارے مل کے اس چھوٹے سے حصے, اس چھوٹے سے بلو حصے کے اوپر اٹیک میں چل رہے ہیں. اور وہ چھوٹا سا جو حصہ وہ کیا کرے گا, یہ آپ دیکھیں گا کہ اگلے 70 سالوں میں کیا ہونے والا ہے. جوئش نیشن کے جب جوئش لوگ اس لینڈ کے اوپر آ گئے, اب ان کو یہاں سے ہٹا کوئی نہیں سکتا. پہلا اٹیک جب ہوتا ہے ایجپٹ اور جارڈن جب مل کے کرتے ہیں 1949 کے اندر, ہسٹری میں جا کے پڑھیے, 75,000 سے زیادہ فلسطینی وہاں پہ ایکسپیل ہوتے ہیں. کچھ حصہ جارڈن پکڑتا ہے اور نیچے کا کچھ حصہ ایجپٹ پکڑتا ہے, اور وہ اس کو آکوپائی کرتے ہیں. جارڈن اور ایجپٹ دو کنٹری میجرلی مل کے 1949, فاسٹ فارورڈ ٹو 1967, 60 ڈے وار یا 6 ڈے وار, اسے 6th ڈے وار کہا جاتا ہے. وہ وار ہوتی ہے فائنلی, اور یہ علاقہ چھڑوا لیا جاتا ہے. سانائی پیننسلا, گازا اسٹرپ, ویسٹ بینک اینڈ گولن ہائٹس, یہ سارے کے سارے علاقے کے اوپر ایک مکمل طور پہ آکوپیشن واپس آتی ہے. یون ریزولوشن اور باقی ریزولوشن اور سارا کچھ واپس آتے ہیں اور لینڈ لیا جاتا ہے. یہاں پہ پیلسٹینین ریلوکیٹ کرتے ہیں, کچھ لیبنان نکلتے ہیں, کچھ جارڈن نکلتے ہیں, کچھ ایجپٹ نکلتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ان کو بھی مارا گیا جب انہی کے مسلمانوں نے 6th ڈے وار میں اس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی تھی.
یہاں سے وہ لوگ ہجرت کرتے ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں, بیکاز یہ ایک سین بنتا ہے. آپ کے پاس کائرو ایجپٹ میں ایک آرگنائزیشن ہے, دی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن واپس 1967 کے بعد اسرائیل کے اندر گھستی ہے, اور یہ یہاں پہ انٹرنل خانہ جنگی کروانا شروع کرتی ہے فلسطینی لوگوں سے یوز کرتے ہوئے. فلسطینی لوگوں کے لینڈ آلریڈی اس وقت ریڈکشن میں آ چکا ہوا. پیلسطینی لبریشن آرگنائزیشن 1970 بومبنگ اٹیکس فرام جارڈن, 1971 بومبنگ فرام لیبنان, سارا کچھ کرواتی ہے, اور ایونچولی لینڈ اٹیک ہوتا ہے اور پی ایل او ریموو ہو جاتا ہے. اسرائیلی ڈیفنس ٹرک نکلتا ہے ایک جگہ سے اور وہ کریش کرتا ہے فلسطینی وین کے ساتھ, اور یہ ڈیفنس کا چونکہ ٹرک ہے یہ اٹیک کرتا ہے, اور یہاں سے فرسٹ انتفاضہ شروع ہوتا ہے, اور یہاں پہ پہلی بیسک انٹرنل لڑائی شروع ہوتی ہے. یہ لڑائی جنم دیتی ہے ایک اور موومنٹ کو, جس کی وجہ سے بہت ساری جانیں لگتی ہیں, بہت ساری جانیں جاتی ہیں دونوں سائیڈوں کی, ایک سائیڈ کی نہیں. انٹرنل لڑائی جب بھی ہوتی ہے, بمبنگ ہو رہی ہے, کار میں بم چل رہا ہے, اگر آپ کے بزرگوں نے دیکھا ہوگا وہ بولے ہوں گے ایک زمانے میں, شاید اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہوں گی, اس وقت انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا لیکن ٹی وی کے اوپر نیوز میں کافی بتایا جاتا تھا. دس لیڈس ٹو اوسلو اکارڈ. اوسلو اکارڈ واشنگٹن ڈی سی میں 1993 کے اندر, اور تابا ایجپٹ کے اندر 1995 کے اندر ایک اوسلو ایوارڈ ہوتا ہے, ایکارڈ ہوتا ہے, اور اس ایکارڈ کی بیس کے اوپر اب اس علاقے کا, اس لینڈ کے نقشے میں کچھ اس طریقے کا نقشہ بن جاتا ہے. لال رنگ کا ایریا اے جو کہ فلسطین کے کنٹرول میں ہے, اورنج کلر کا ایریا بی جو کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کے کنٹرول میں ہے, گرے کلر کا ایریا سی جو کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, اور بلو کلر کا ایریا جو کہ آلریڈی اسرائیل تھا, اسٹیٹ آف اسرائیل تھی جو کہ اسٹیبلش ہو گئی ہوئی تھی یو این کی ریزولوشن کے مطابق. یہاں پہ پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوتا ہے آپ کا. کیوں؟ کیونکہ ایریل شرون مسجد الاقصی کا وزٹ کرتا ہے, اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی سالا کتا یہ مسجد اقصی میں گھسا کیسے. اب آپ لوگ اتنے نکے سے رہ گئے ہو, چھوٹے سے رہ گئے ہو, ارے بھائی مسجد اقصی ہے, تمہیں کیا تکلیف کیا ہے؟ یہ جوز نجش, یہ نجس بندہ, قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28, یہ جو نجش بندہ ہے, جو پوپو بندہ ہے, یہ مسجد اقصی میں گھسا کیسے. اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہے, اور جوز کو, جو جوز اس لال ایریا میں رہ رہے ہیں, غازہ سٹرپ میں رہ رہے ہیں نیچے والی, یہاں سے دھکے دے کے باہر نکالنا شروع کیا جاتا ہے, اور 2005 تک میجورٹی آف دا جوز جو ہیں وہ اس ایریا سے باہر نکلتے ہیں. حماس اور فاتح کا کنفلکٹ شروع ہوتا ہے کہ اس ایریے کو آکوپائی کون کرے. دونوں مسلمان آرگنائزیشن ہیں, ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا فلسطین بنا ہے یہ کس کے پاس رہے گا. میں لائیو چیٹ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ڈنگر پنا ہو رہا ہے, اور اگر کوئی ڈنگر پنا ہوا تو میرے موڈس کو کھلی چھوٹ ہے کہ ذرا 2-3 دفعہ اچھا ٹائم سٹیمپ دیں, ٹائم آؤٹ دیں, اور اگر کوئی بندہ زیادہ پنگا کر رہا ہے تو برائے مہربانی بلا جھجک بلاک کریں. مجھے اس وقت لائیو چیٹ میں کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں چاہیے. حماس غازہ سٹرپ پہ فائنلی کنٹرول کرتا ہے 2014 میں. آپریشن کاسٹ لائن شروع ہوتا ہے, آپریشن پلر آف ڈیفنس شروع ہوتا ہے, آپریشن پروٹیکٹیو ایج شروع ہوتا ہے, اور یہ 2014 تک گیم چلتی ہے ان کی. اور پھر فاتح کا حماس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. واہ, تو انہوں نے کہا اوکے جی ہم ایگری کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ, انجوائے کرتے ہیں. پھر آتے ہیں آپ کے ٹرمپ صاحب بہادر. ٹرمپ صاحب بہادر آتے ہیں 2018 میں, اور وہ ٹیلی وی سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایمبیسی کو اٹھا کے جیروسلم میں کر لیتے ہیں. اور آپ نے انٹرنیٹ پہ اور جگہ جگہ بڑی نیوز سنی ہوگی, جس کی وجہ سے امریکہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جیروسلم کو
اسٹیٹ آف اسرائیل کا کیپٹل ایکسپٹ کرتا ہے, ورنہ ابھی تک ہم نے لینڈ اس علاقے میں دیکھا تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ شیئرڈ ہے. جب یو ایس نے اپنی ایمبیسی موو کی تو ان ایسنس یو ایس نے جیروسلم کو کیپٹل مانا بائی ڈیفالٹ آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. بہت کنٹروورسی چلتی ہے عالمی دنیا میں, بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن ٹرمپ کی گردن میں جتنا بڑا سریا ہے اس سریے کو بینڈ کوئی نہیں کر سکتا, لہذا ٹرمپ کے اس سریے کو کوئی بینڈ نہیں کر سکا. اور یو ایس ایمبیسی واز ون آف دا ویری فیو فرسٹ ایمبیسیز, رادر اتنی بڑی کنٹری کی ایمبیسی نے اپنی ایمبیسی جیروسلم میں موو کی, اینڈ دیٹ بیکمز اے ریمارکیبل ہسٹوریکل موومنٹ. 2021 میں سیز فائر ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس سیز فائر ایگریمنٹ میں قطر, ایجپٹ اور یو این ریزولوشن کرتی ہے کہ بھائی جان یہ جو غازہ سٹرپ سے 2018 سے 2021 کے درمیان جتنی بھی اٹیکس ہوئے ہیں, یار ان کو بند کرو, سیز فائر کرو, دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں, تم لوگ یہ سارے لوگ اسرائیلی اور یہ سیز فائر کرو. سیز فائر ریکارڈ ہوا ہے 2021 کے اندر, اس کے اندر قطری قوم بھی بیٹھی ہے, ایجپشن قوم بھی بیٹھی ہے. یہ 2023 چل رہا ہے. اکتوبر میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ صاحب آ کے بولتے ہیں کہ ہم پیس میں رہنا چاہ رہے ہیں سارے لوگ, اور ہم پیس میں رہیں گے. اسرائیل کو پیو کو بھی پتہ نہیں لگا, موساد کی دور دور تک موساد کو سمجھ نہیں سکی کہ ایجپٹ اور قطر حماس کو میزائلز پرووائڈ کری جا رہا ہے, اور وہ رکھی جا رہے ہیں میجر میزائلز. یہ جو 5000 میزائل صرف 2 گھنٹوں سے کم ٹائم میں داغے گئے, یہ 5000 سے زیادہ میزائل ایک بہت بڑے شپ کے کنٹینر میں نہیں آئے کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ شپ کے کنٹینر آ رہا ہے اس کے اندر میزائل ہی میزائل ہیں. یہ سمگل کیے گئے. غازہ سٹرپ میں بیٹھے ہوئے حماس میزائل بنا نہیں سکتے اپنے پاس, ان کو دیے گئے. یہ آرٹلری میزائلز ان کو پرووائڈ کیے گئے, اور یہ ایران, ایجپٹ, قطر یہاں سے ان کے پاس پہنچے وائل سیز فائر چل رہا ہے. اور وہ جو ٹکنگ ٹائم بم تھا وہ فائنلی پھٹتا ہے, اور حماس ایک ہی دن میں ودن 2 hours 5000 میزائل داغتا ہے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا آئرن ڈوم which is considered to be the world's best اینٹی میزائل امبریلا اوور ویلم ہو جاتا ہے اتنے ڈھیر سارے میزائلز کے ساتھ, اور وہ ان کے کی انسٹالیشنز اور پلس لوگوں کے اوپر جا کے گرتے ہیں, بلڈنگز کے اوپر جا کے گرتے ہیں. اس کے علاوہ حماس غازہ سٹرپ سے نکلتا ہے اور ارد گرد کی 3 یا 4 انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرتا ہے, پلس ایک کانسرٹ ہو رہا تھا, اس کانسرٹ سے نکلے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ان سارے بچوں, بوڑھوں, عورتوں سب کو قتل کرتا ہے, اور ایک میسو کلنگ شروع ہوتی ہے. اور پھر اس میسو کلنگ کا جواب دیتا ہے اسرائیل. ہندوستان ٹائم کی ایک لنک آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے 5000 بمبوں نے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ان کا وہ ختم کیا, ڈیفنس سسٹم کو خراب کیا. میس, دس از ہاؤ میسو اٹ واز. ہندوستان ٹائم کا یہ آپ کے پاس ایک یوٹیوب کا لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو 2 اور لنکس بھیج رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ اور ڈیٹا پتہ لگے. حماس نے کس طریقے سے اسرائیل پہ کون کون سے اٹیک کیا, کس کس اینگل سے اٹیک کیا, وہ میں آپ کے لیے ایک اور یہ والا ہے, نہیں یہ والا نہیں ہے, کدھر گیا یار, لا 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 کدھر گیا وہ, اوکے وہ میرے پاس اب پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا, میں نے دیکھی تھی ایک ویڈیو, کوئی بات نہیں, میں دوبارہ بھی نکال کے بھیج دیتا ہوں آپ لوگوں کو جیسے مجھے ملتی ہے.
تو جناب this is how it ends. Now question, what happened after every battle in this land? اگر آپ اس لینڈ کی ہسٹری دیکھو تو اس لینڈ کی ہسٹری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر دفعہ لڑائی کرنے کے بعد ہوا کیا, کون جیتا کون ہارا. کھڑکی سے تو دیکھو ذرا, جب آپ کھڑکی سے دیکھتے ہو کون ہارا کون جیتا ہر لڑائی کے بعد, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ڈفرنٹ آؤٹ کم آ سکتی ہے؟ اگر آپ پچھلے 200 سال کی ہسٹری دیکھتے ہو, اس کے اندر کوئی ڈفرنٹ نہیں آیا, تو کیا اس دفعہ آ سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے, اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھنے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یہ چینل 4 کی نیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بھیج رہا ہوں. چینل 4 کا نیوز لنک بھیج رہا ہوں آپ کو. اب یہ چینل 4 نیوز میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا کیونکہ اوبویسلی نیوز چینل ہے, تو جیسے ہی میں چلاؤں گا تو یہاں پہ کاپی رائٹ آ جائے گا. یہ آپ کو دکھائے گا کہ جس وقت حماس نے اٹیک کیا تو اس نے اٹیک کس کس ایریا کے اوپر کیا, کس کس طریقے سے کیا. اسرائیل اس وقت ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اٹس اے ریٹیلیشن, اٹس اے ڈیفense ریٹیلیشن اگینسٹ حماس. دونوں طرف کے لوگ مر رہے ہیں. ونس اگین میں نے شروع میں آپ کو جو ہسٹری دی بی سی کی, وہ قرآن اور تورا دونوں کے ساتھ ملا کے دی. جو باقی نیوز ہسٹری دی وہ ہسٹری ہے, کوئی بھی بندہ گوگل پہ پڑھ سکتا ہے. بیچ میں جو انالیسس ہے وہ میرا ہے, آپ اس انالیسس کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن ہسٹری آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. دس از دا کمپلیٹ ایسنس. امید ہے کہ میں نے شارٹ ٹائم میں جسٹیفائی کیا ہوگا آپ کو اس کا کمپلیٹ ہسٹری دینے کا, تاکہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو ڈسیو نہ کر سکے کبھی بھی اس چیز کے بارے میں. دیٹ از وائی آئی ورک اینڈ ہاؤ آئی ورک. تمام مسلمانوں کو دعوت ہے, میں نے ابھی تک جو بھی باتیں بتائی ہیں اس میں کسی بھی چیز کی اگر آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے آپ آ سکتے ہیں. پلیز ریفرنس کے ساتھ آئیے گا, ہوائی باتیں نہیں چاہیے آج کے دن. ٹوڈے از اے ویری ویری ایبسلیوٹ ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن. اگر نہیں کر سکتے آپ پلیز مت جڑیے, میں 4 باتیں کر کے اسٹریم بند کر دوں گا تاکہ لوگوں کے پاس شارٹ ٹائم میں شارٹ ڈیٹا ہو. جناب ریئلٹی آف اسلام صاحب اینڈ ایکسکلوزم ساحل صاحب, would you like to add something? Adam sir, جی سر. just let me speak few words and then we'll continue. And also I will challenge everybody, any mullah or any mufti or whosoever, about this research. It's wonderful work you have done, really, according to my Torah and my knowledge. You have done really extremely good work. بہت ہی اچھا کام کیا ہے آپ نے, اور اس میں ایک ذرا سے بھی جھوٹ نہیں ہے. جو بھی آپ نے فیکٹس دیے ہیں وہ سارے کے سارے سچ ہیں, بالکل سے سچ ہیں. ہمارے تورا سے جو بھی آپ نے گلیات, ڈیوڈ, کنگ ڈیوڈ اور ان کی کنگ ڈیوڈ کی اور ساؤل کی جو فلسطینین سے کنفرنٹیشن ہوتا رہتا ہے, وہ ٹوٹلی 100% میچنگ وتھ تورا رائٹنگس. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت اچھے. اور ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یو آر پرو اسرائیل, یو آر پرو جوش, اور ہم آپ کو بہت زیادہ آنر, رسپیکٹ, لو, سنسیئر جو بھی کہیے, ہم ہیں آپ کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ہمارا کرتبیہ بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ونڈرفل ورک, اور ہمیں رکھیے آپ. جو بھی ہم سے جس کو بھی کوئی پرابلم ہے اسرائیل سے, ہم یہاں آنسر کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو آدم سر. اینڈ ساحل بھائی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اینڈ ایڈم ریئلی گریٹ ورک, بہت اچھے سے آپ نے کور کیا ہے شارٹ ٹائم میں. آئی ایم شیور کہ کئی سارے لوگوں کو جو انفارمیشن پہلے پتہ نہیں تھی وہ آج پتہ چلی ہوگی. تو
इट्स योर ड्यूटी कि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो कीप शेयरिंग दिस स्ट्रीम विद एवरीवन. एडम साहब, आप अगर थोड़ा पानी शानी पीना चाहते हैं तो यू कैन हैव सम वाटर. जी सर, थैंक यू सो वेरी मच. नहीं, आई Meanwhile, एम I'll हियर. take some super chats. हाँ, Yeah. प्लीज टेक. एंड कोई क्वेश्चन होगा सुपर चैट में तो आई विल आंसर. किसी नॉन मुस्लिम का क्वेश्चन है, कोई सुपर चैट में है, वैसे भी है तो यार मॉडरेटर उसको जरा हाईलाइट कर दो. अगर कोई क्वेश्चन है मुसलमान जो भी है वो आ सकता है, नॉन मुस्लिम का क्वेश्चन है तो वो सुपर चैट में दे दें या किसी भी मॉडरेटर को टैग करके दे दे ताकि मॉडरेटर मुझे वो बता दे और मैं वहां से उसे पिकअप कर लूंगा. और एडम डिस्कॉर्ड पे मेरा एक मैसेज भी देख लेना. जी सर, मैं देखता हूँ. लियो भाई कह रहा है एडम सीरियसली यू रियली वर्क हार्ड, ट्रूली योर किंग. थैंक यू लियो भाई फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग. तृप्ति पाटिल, ना हिस्टोरियन की जरूरत पड़ी ना जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट की, लाला जी ने सबका काम छीन लिया. लाला जी सब है, ऑलराउंडर है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है. श्रेयस भाई आए हैं, कह रहे हैं भाई डू दी मुल्लास हेट ज्यूज जस्ट बिकॉज द ज्यूज डिडंट एक्सेप्ट मोमो एज अ प्रॉफिट एंड इज दैट व्हाई दे कंसीडर ज्यूज एज नजिस. हेट्रेड फॉर द जूस अभी मैं खोलता हूँ. जब मुसलमान आते हैं, नहीं आते तो मैं अभी खोल के वो भी बताऊंगा. अभी इजराइल के ऊपर बात हो रही थी. हेट्रेड फॉर जूस, यस, मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी करता हूँ. चन्ना पुजारी कह रहे हैं आई एम अमेज्ड बाय द वे एडम सर प्रिपेयर्स फॉर द टॉपिक्स विद ऑल द इन्फो एंड स्लाइड्स इन एडवांस, दैट टू विद इन अ सिंगल डे. थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स. थैंक यू चन्ना पुजारी साहब. ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया. 19 और 29, थैंक यू थैंक सर. यू. डॉक्टर जय, दो अदर्स हेटेड जूस, वी इंडियंस वेलकम देम. थैंक यू डॉक्टर जय साहब. डॉक्टर जय कह रहे हैं डू यू नो अबाउट ब्लैक सितंबर इन विच सुन्नी जॉर्डन एंड पाकिस्तान किल सुन्नी पैलेस्टीन मुस्लिम्स. सी डॉक्टर रिजवान, अ वेरी नाइस गाय विथ ह्यूमैनिटी एंड ट्रूथ. जी सर, ये ज़ियाउल हक के जमाने में हुआ. जियाउल हक की ना. जी. डोंट बी हम्बल साहब कह रहे इजराइल कुड हैव न्यूक्ड द अरब नेशंस बट इट नेवर मिसयूज्ड इट्स पावर. इफ अरब्स हैड दिस पावर देन इजराइल वोंट एग्जिस्ट. हाँ, ये बात आपकी सही है. अरब्स के पास नहीं. अगर इजराइल को उतना पावर होता नहीं. तो नहीं. नहीं. अच्छा. नहीं, दोनों देखें. अरब कभी भी इजराइल को नुक नहीं कर सकता क्योंकि उनका वो पड़ा हुआ है, मस्जिद अल अक्सा पड़ा हुआ है. They want to take control of the Masjid al-Aqsa. They want to take control of the Jerusalem, not destroy the Jerusalem. Very well said. जो जेरूसलम के अंदर, जेरूसलम जो लैंड है इजराइल के अंदर, जो जेरूसलम सिटी है, कोई भी बंदा उसको अटैक नहीं करेगा. वो रियल मायनों में होली लैंड है. क्यों? क्योंकि मुसलमान भी उसे नहीं तबाह कर सकते, जूस भी उसे तबाह नहीं कर सकते, क्रिश्चियन भी उसे तबाह नहीं कर सकते. सो जेरूसलम के ऊपर कभी भी उस एरिया के ऊपर नूक नहीं आने लगा. दुनिया, पूरी दुनिया में नूक आ जाए उस पे नहीं आने लगा. वो क्योंकि तीनों के लिए जो इस इलाके में 3 मेजर रिलीजियस फ्रैक्शंस हैं, उन तीनों के अंदर वो एक होली जगह है. और क्वाइट फ्रैंकली अगर देखा जाए तो मोहम्मद ने जेरूसलम की तरफ नमाज पढ़ा के एक बहुत बड़ी सेविंग ये कर दी कि इजराइल का जो लैंड है उसको कभी नूक नहीं किया जा सकेगा. और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद इतना बड़ा शैतानी रब को मानता था, उस शैतान ने इस लैंड की किसी तरीके से प्रोटेक्शन करवा दी, क्योंकि जो जूस का रब है वो अल्लाह से बहुत बड़ा है और उसने इस लैंड को प्रोटेक्ट करवाना था. इज़ीकियल चैप्टर नंबर 22 कहता है कि तुम्हारी गुनाहों की वजह से ना, तुमको जब पूरी दुनिया में मैंने बिफरा दिया, इवेंचुअली तुमको वापस लेके आऊंगा. चैप्टर नंबर 37, ठीक है, इवेंचुअली तुमको वापस लेके आना है और यहाँ पे दोबारा तुम्हें इकट्ठा करना है और किया जाएगा. और ये ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो वो जो बात उसने कह दी है, अगर वो पूरी ना होगी तो बाइबल का खुदा जो है वो झूठा खुदा है. लिहाजा कुरान वाले खुदा ने हर वो काम कर दिया जिसकी वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बिफरे रहे, जैसा कि बाइबल के खुदा ने कह दिया, लेकिन इवेंचुअली वापस आ रहे हैं और आके रहेंगे क्योंकि वो प्रोफेटिक वर्ड पूरा होके रहेगा. That's how I look at it. Thank you. Don't be humble. Thank you, Adam. GGRG with Lal Mirchi
79.99. Thank you. Great stream, Adam bhai. Have been following attack on Israel in horror. I stand with our Israeli brothers and sisters. Thank you, GGRG. KS Gaming bhai keh rahe, hope Russia doesn't come in war to save Palestine. हाँ, अगर ऐसा होता है तो you have a third world war because रशिया और ईरान दोनों फलस्तीन को कर रहे हैं. इसी वजह से इजराइल को गाजा स्ट्रिप को जल्द से जल्द ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि अगर वो कॉमन ग्राउंड नहीं बचेगी तो इजराइल, ईरान और रशिया दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान और रशिया की आपस में लगती पकती है. तो ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं फलस्तीन की वजह से. अगर फलस्तीन नहीं बचता तो ज्वाइन नहीं होते. और अगर इजराइल जल्द से जल्द फलस्तीन, गाजा स्ट्रिप से फलस्तीन का कब्जा खत्म करके उसे इजराइल का पार्ट नहीं बनाता तो इट कैन गो टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, रशिया ये उस साइड पे आ जाएगा. अगर रशिया किसी जगह को डिफेंड कर रहा है, अमेरिका ऑलरेडी प्रो इजराइल है, अमेरिका इस साइड पे आ जाएगा. उधर से यूरोपियन यूनियन की चंद कंट्रीज के साथ मिल जाएंगी. यहाँ पे आपके पास थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाएगा अगर इजराइल जल्द से जल्द फलस्तीन के ऊपर कब्जा नहीं करता. वंस अगेन, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली है ये मेरा एनालिसिस है, एक रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट यूट्यूब का एनालिसिस है. प्लीज ये पत्थर पे लकीर नहीं है. क्यों? ये सिर्फ एक एनालिसिस है ऑफ अ रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट. बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं वो मैंने आपको एग्जैक्ट हिस्ट्री बताई है, कुरान और तोरा के अंदर से बताई हैं. वो सेपरेट है, उसके ऊपर चैलेंज है. जो अभी मैंने बात बोली है उसके ऊपर चैलेंज नहीं है, वो एक एनालिसिस है. जी साहिल भाई. किरीट भाई के लिए जय सोमनाथ. साहिल भाई, एडम भाई, थैंक यू. किरीट भाई, ह्यूमन बीइंग भाई बड़े जमाने से गायब थे, कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर डेमोलिशिंग मोमो इन क्रिकेट. थैंक यू. देविका शिंदे जी कह रही है प्लीज गिव रेफरेंस प्रॉफिट रिएक्शन डेथ ऑफ चाइल्ड. यार देविका जी, कल तो मैंने बताया था ना, ये अगर आप वो नाइट रेट की बात कर रही हैं तो मैंने कल आपको रेफरेंस दे दिया था जाते वक्त. अगर आप कुछ दूसरा मांग रही है तो कौन से डेथ ऑफ चाइल्ड पे कह रही है? मे बी वो आयशा वाली बात पे कह रही है. एडम साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर जी, स्टेटमेंट जो है बहुत वेग है. प्लीज गिव रेफरेंस ऑफ प्रॉफिट रिएक्शन टू द डेथ ऑफ चाइल्ड. कौन सा रिएक्शन ऑफ द, किस चाइल्ड की डेथ के ऊपर? काफिरों के बच्चों की, मुसलमानों के बच्चों की, किस वाले की? सो आई डोंट नो, आपका क्वेश्चन इज वेरी वेग. गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे वी बिलीव यू एडम ऑन दिस मैटर बिकॉज इन इंडिया वी आर फाइटिंग फॉर कश्मीर ऑन द सेम ग्राउंड्स. केरला का भी यही हाल है, जहां जाते हैं ये लोग सिर्फ झगड़ा और कब्जा ही करते हैं. ये लोग तभी धोखा देते हैं जब जंग से शांति हो जाती है. थैंक यू गंगाधरी शक्तिमान भाई. चन्ना पुजारी जी कह रहे हैं एज लॉन्ग एज वी हैव वर्सेस चैप्टर 17:4 and 17:5 in Quran, the killing of Jews will never stop. How can a God, Allah, tell people to kill other people? Kindly provide your opinion. सर, मैंने जैसा कि बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में हेट्रेड टुवर्ड्स द जूस के ऊपर बात करूंगा और मैं इसको कंप्लीटली बताऊंगा. लेकिन थैंक यू आपका और गंगाधर का, 2 लाल मिर्चियां ऊपर नहीं चाहिए. थैंक यू सो वेरी मच. और मैं आपको भी इसको भी एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हेट्रेड शुरू हुई और किस वक्त हेट्रेड शुरू हुई. क्वाइट फ्रैंकली, हेट्रेड टुवर्ड्स द जूस भी वो किस्तों में शुरू हुई, और वो क्यों हुई, किस तरीके से हुई, मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा. मैं थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ और इतनी देर में कुछ सुपर चैट्स जो इतनी आ गई हुई हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद. उन सुपर चैट्स को भी पढ़ लें और आप लोगों के व्यूज भी आ जाएं. मैं अभी उसको कवर करता हूँ. एक्स मुस्लिम साजिद साहब कह रहे हैं एडम साहिल अमर रहे, हिलती इनकी कमर रहे. क्या बात है साजिद. बाय द वे वी मिस्ड यू यस्टरडे. जेविन पटेल, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, पैलेस्टाइन रशिया की नीड नहीं है. ओके जेविन पटेल साहब, रेड्डी जी, नीड नहीं है, लेकिन रशिया को अमेरिका से लड़ाई करने की है, और अमेरिका से लड़ाई करने के लिए जवाज चाहिए, और जवाज इस वक्त क्या बन रहा है? फलस्तीन. सो यू नो, बिकॉज ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस और नेटो रेजोल्यूशंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, आप एमई किसी जगह पे अटैक करते हो तो बाकी की तमाम कंट्रीज जो कि इस रेजोल्यूशन के अंदर हैं वो आपके खिलाफ खड़ी होती है. तो लिहाजा you kind of need a reason, and Palestine is a reason. They can create a reason behind it. That's what I'm saying.
and you're right from your point of view, but look कि वो रीजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल इसराइल गाजा के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था. इसराइल को रीजन मिली है और वो रीजन ये है. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. रेड्डी भाई कह रहे सनातन ने इस्लाम को 7 विकेट से हराया. She walks 20 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, थैंक यू. गॉड्स ऑफ बूम बहुत बहुत शुक्रिया. और डॉक्टर जे साहब कह रहे ईरान इज शिया, व्हाई इट्स सपोर्टिंग सुन्नी पैलेस्टीन. शिया इज सपोर्टिंग नॉट सुन्नी पैलेस्टीन, शिया इज सपोर्टिंग मुसलमान, जिसकी वजह से जेरूसलम के ऊपर मुसलमानों का राज रहेगा. अब शिया को नफरत सुन्नियों से ज्यादा है या जूस से? कुरान में सुन्नियों से नफरत नहीं है, कुरान में जूस से नफरत है. तो जेरूसलम के ऊपर कब्जा अगर नजस लोगों का हो जाए, पूपू वाले लोगों का हो जाए, क्या ये बेहतर है या उनका हो जाए जिनके साथ आपका नजरियाती इख्तलाफ है, जो मोहम्मद को नबी मानते हैं और अली को मौला तो नहीं मानते लेकिन हजरत जरूर मानते हैं. दैट्स व्हाट इट इज. डेनवर भाई कह रहे हैं some folks in the chat are saying that Jews follow Jesus. Let me clear this. In fact, most Jews consider him to be a false prophet, as according to them he failed to fulfill the 3 messianic prophecies. Thank you डेनवर भाई. Jews बिल्कुल नहीं मानते इस चीज को, and that's absolutely true. Ranvijay Singh, as per geopolitics, Hamas was created by Israel just like Al-Qaeda by US and Pak. It's basic difference between India and West. अगर आप रणवीर सिंह, आप मुसलमान कब हुए? आप मुसलमान कब हुए? ये तो मुसलमानों का क्लेम है.